السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، ہماری زندگی میں کئی ایسے اتفاق ہوتے ہیں جو ہمارا سر چکرا دیتے ہیں اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو کچھ لوگوں کے ساتھ ہونے والے کچھ ایسے ہی عجیب واقعات کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈینر رپورٹ کی۔ ڈینر رپورٹ ایک مشہور سائنٹسٹ تھا جو ستاروں کا حال بتاتا تھا۔ اس کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے تھا۔ 28 ستمبر 1981 کو یہ کچھ سٹوڈنٹس کو ایک لیکچر دے رہا تھا۔ اس نے سٹوڈنٹس کو کہا کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور کسی طریقے سے بھی آ سکتی ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا اور ایک منٹ کینڈی اپنے منہ میں ڈالی، اور انتہائی عجیب اتفاق یہ ہوا کہ یہ منٹ کینڈی اس کے گلے میں پھنس گئی۔ یہ نیچے بیٹھا اور اسی وقت چوک کرنے سے اس کی موت ہو گئی۔ وہاں موجود سٹوڈنٹس کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ دوسری عجیب کہانی جوزف کی ہے۔ 1937 میں امریکی شہر ڈیٹرویٹ میں ایک آدمی سڑک پر جھاڑو دے رہا تھا۔ اس کا نام جوزف تھا۔ یہ ایک سویپر تھا۔ اچانک اس کے ساتھ موجود عمارت کی چوتھی منزل سے ایک چھوٹا سا بچہ نیچے گر گیا اور سیدھا جوزف کے اوپر آ کر گرا، لیکن یہ بچہ بچ گیا۔ جوزف اور یہ بچہ دونوں زخمی بھی ہو گئے تھے۔ اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد جوزف اسی سڑک پر اسی جگہ جھاڑو دے رہا تھا، اور حیرت انگیز اتفاق یہ ہوا کہ اس کے ساتھ موجود عمارت کی چوتھی منزل سے وہی بچہ ایک بار پھر سے نیچے گرا اور ایک بار پھر جوزف کے اوپر آ کر گر گیا۔ اس بار اس بچے کی جان پھر سے بچ گئی، لیکن جوزف اور یہ بچہ پھر سے زخمی ہو گئے۔ یہ عجیب کہانی اس وقت کے اخباروں میں کافی زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، یہ جو اگلی کہانی ہے یہ اتنی زیادہ حیرت انگیز ہے کہ میں نے اس کو کئی بار چیک کیا ہے۔ اس کے بارے میں امریکہ کے مشہور پروگرام میں بھی بتایا گیا تھا۔ آپ یہ کہانی سن کر ضرور حیران ہوں گے۔ یہ کہانی دو جڑواں بھائیوں یعنی ٹوئنز برادرز کی ہے۔ یہ 1940 میں امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے تو انہوں نے ان کو ایڈoption کے لیے دے دیا۔ دونوں بھائیوں کو صرف 3 ہفتے کے بعد دو الگ الگ میاں بیوی نے گود لے لیا تھا، یعنی یہ دونوں بھائی الگ ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ حیرت انگیز ہوا۔ ان دونوں کے والدین نے ان کا نام جیمز رکھا، یعنی ایک جیسا نام رکھا، حالانکہ یہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے۔ ان دونوں کا نک نیم بھی ایک جیسا تھا، یعنی جیم۔ دونوں بھائیوں نے بچپن میں ایک کتا پالا اور دونوں نے اپنے کتے کا نام بھی ایک جیسا رکھا۔ ان دونوں بھائیوں کو میتھ پڑھنے کا شوق تھا۔ انتہائی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں بھائیوں نے ایک ہی نام کی عورتوں سے شادی بھی کی۔ دونوں کی بیویوں کا نام لینڈا تھا۔ دونوں بھائیوں کی طلاق بھی ہو گئی۔ ان دونوں بھائیوں کا پروفیشن بھی ایک جیسا تھا، یعنی ایک پولیس میں بھرتی تھا اور ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ یہ دونوں 39 سال کے بعد ملے۔ ان دونوں بھائیوں کی عجیب کہانی پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، اگلی کہانی ایڈان ایلوپو کی ہے۔ یہ ایک بہت مشہور رائٹر تھا۔ اس کا ایک ناول 1838 میں شائع ہوا تھا۔ اس ناول کا نام نیریٹو آف آرچر تھا۔ اس ناول میں اس نے ایک بحری جہاز کی کہانی بتائی تھی۔ ایک بحری جہاز پر 4 لوگ ہوتے ہیں۔ بحری جہاز طوفان کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے۔ چاروں لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو جاتا ہے اور 3 لوگ اپنے کیبن بوائے کو مار کر کھا جاتے ہیں۔ اس کیبن بوائے کا نام رچرڈ پارکر ہوتا ہے۔ اب یہ صرف ایک کہانی تھی جو ایڈن ایلپو نے لکھی تھی، لیکن عجیب اتفاق دیکھیں کہ اس کے 46 سال بعد یعنی 1884 میں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بحری جہاز پر 4 لوگ سفر کر رہے تھے۔ طوفان کی وجہ سے یہ جہاز بھٹک گیا۔ ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا اور 3 لوگوں نے اپنے کیبن بوائے کو مار کر کھا لیا۔ سب سے حیرت انگیز اتفاق یہ تھا کہ اس کیبن بوائے کا نام بھی وہی تھا جو 46 سال پہلے ایڈن ایلپو نے اپنے ناول میں لکھا تھا، یعنی رچرڈ پارکر۔ دوستو، مشہور کار فراری کو اینزو فراری نے بنایا تھا۔ اینزو فراری کی موت 14 اگست 1988 کو ہوئی تھی۔ اس کے ٹھیک صرف ایک مہینے کے بعد 15 اکتوبر 1988 کو مشہور جرمن فٹ بالر نیسٹ اوزل پیدا ہوا تھا۔ حیرت انگیز اتفاق یہ تھا کہ اینزو فراری اور نیسٹ اوزل کی شکل اتنی زیادہ ملتی تھی کہ جیسے یہ کوئی دونوں بھائی ہوں۔ اور دوستو، آخری کہانی امریکہ میں موجود ایک ڈیم کی ہے جس کا نام ہوور ڈیم ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر میں کچھ بہت عجیب ہوا تھا۔
اس ڈیم کو بنانے کے لیے 112 لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ اس کی تعمیر کے وقت جس پہلے انسان کی موت ہوئی اس کا نام جوش ٹینی تھا۔ یہ ڈوب کر مر گیا تھا۔ اس کی موت 20 دسمبر 1922 کو ہوئی تھی، اور اس ڈیم کی وجہ سے جو آخری موت ہوئی تھی وہ اس سے ٹھیک 13 سال کے بعد ہوئی، اور اسی تاریخ کو ہوئی، یعنی 20 دسمبر 1935 کو۔ اس مرنے والے آدمی کا نام پیٹر ٹینی تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ جوش ٹینی کا ہی بیٹا تھا جو پورے 13 سال پہلے 20 دسمبر کو اسی ڈیم کو تعمیر کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔